کیا پاکستان واقعی ایک ناکام ریاست ہے یا ہمیں برسوں سے ایک کہانی سنائی جا رہی ہے؟ جذبات نہیں، تحقیق اور شواہد پر بات کریں گے کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، نئے صوبوں کی بات کیوں زور پکڑنے لگی ہے اور محسن نقوی کی تقریر ان سب باتوں میں کہاں فٹ ہوتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ناکام ریاستیں ہوتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناکام ریاستیں وہ ریاستیں ہوتی ہے جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشی بدحالی ہو۔ دوسری بات، جس میں ادارے جو ہے وہ کمزور ہو، مفلوج ہو۔ تیسری بات، وہ ریاستیں جہاں پر عوام کو بیسک ضروریات اور بنیادی سہولیات میسر نہ ہوں۔ چوتھے نمبر پر وہ ممالک جہاں پر روزگار کے مواقع موجود نہ ہوں۔ تو ان سب باتوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان بہت پہلے ہی کولیپس کر چکا ہے۔ محسن نقوی صاحب کی جو بات ہے کہ پاکستان کولیپس کر چکا ہے، تو ان سب شواہد کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پاکستان بہت پہلے کولیپس کر چکا ہے۔ محسن نقوی صاحب کے بات کے ساتھ ہم لوگ ایگری کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ایک وجہ ہے کہ اگر ہم لوگ پاکستان کی معاشی حالت دیکھیں تو آج سے کئی برسوں پہلے ہم لوگ آئی ایم ایف سے لون لے چکے ہیں، اور آئی ایم ایف کے لون کے بغیر ہمارا کوئی بھی بجٹ جو ہے وہ ہم جاری نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمیں آئی ایم ایف ایگری نہیں کرتا لون کے لیے، تب تک ہم لوگ کوئی بجٹ جاری نہیں کر سکتے۔ ہماری معیشت کا تو یہ حال ہے کہ جب ہمیں آئی ایم ایف لون دیتا ہے تو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، حکومت ڈول بجواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آئی ایم ایف نے لون دینا شروع کر دیا ہے اور اب ہمیں آئی ایم ایف لون دے گا۔ دوسری بات، بیسک بنیادی سہولیات کی بات ہو گئی، تو یہاں پر ہمارا جو بجٹ ہے اس میں سب سے کم حصہ جو ہے وہ ہمارا تعلیم کا رکھا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر صحت کا رکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بنیادی سہولیات کی بات کریں تو یہ دو چیزیں کسی بھی ملک کی بنیادی سہولیات ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی ملک کو اٹھانا ہے، کسی بھی ریاست کو اونچائی تک لے کر جانا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ان کو تعلیم، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہماری تعلیم جو ہے وہ اس لیول پر ہے کہ ہمارے بجٹ کا 0.8 یا 0.9% حصہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے، تو اس سے بہت بڑی معاشی بدحالی اور کیا ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہماری معاشی بدحالی کا تو ایک یہ بھی حال ہے کہ ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے بجٹ کا آدھا حصہ وہ ہمارے لون ادا کرنے میں چلا جاتا ہے، باقی آدھا حصہ جو ہے اس میں بھی بہت تھوڑا حصہ ہماری بنیادی سہولیات پر لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشی سہولیات بھی یہاں پر نہیں ہے، اور اگر معاشی سہولیات اور معاشی سٹیبلٹی نہیں ہے تو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس نظام کو مفلوج کرتی ہے جو ہمیں بیسک نیڈز دیتا ہے، جو ہمیں بیسک بنیادی سہولیات دیتے ہیں۔ ادارے بھی، وہ ملک جہاں پر ادارے مفلوج ہوتے ہیں وہ بھی کولیپس کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں بھی ہمارے جو ملٹری ہے اس ادارے کے علاوہ کافی سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ تقریباً کولیپس کر چکے ہیں۔ ہمارے کافی ادارے بڑے مجبور ہو چکے ہیں اور ہمیں امن و امان کی صورتحال، اور ہمارے ملک میں بہت کرائسس ہے۔ اگر آپ دیکھو روزگار کا مسئلہ، اگر آپ لوگ دیکھو تو روزگار میں اگر ہم لوگ ہمارے نوجوان اور ہم یوتھ کی بات کریں تو ہمارے ہاں روزگار کے موقع بھی موجود نہیں ہیں۔ تو کیا ہم ان سب شواہد کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارا ملک جو ہے وہ بہت پہلے کولیپس کر چکا ہے؟ محسن نقوی صاحب کی جو بات ہے اس سے ہم لوگ ایگری کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک بہت پہلے ہی کولیپس کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں نئے صوبے بننے کی بات پر بحث ہو رہی ہے، تو کیا ہماری جو معاشی بدحالی ہے، کیا ہماری جو بیسک بنیادی ضروریات کی ان اویلیبلٹی ہے، ہمارے جو حقوق کے پامال ہو رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہمیں نئے صوبے دے پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا نئے صوبے جو ہے وہ کوئی جادو کی چڑی لے کر آئیں گے اور وہ آ کر جو ہے وہ ہماری حالت جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نئے صوبے بنائیں گے تو نئے صوبوں کے لیے انفراسٹرکچر بنانا، نئے صوبوں کے لیے نیا نظام بنانا، یہ اتنا سمپل نہیں ہے جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اس پر بھی کافی خرچہ آئے گا۔ تو ایک ایسا ملک جو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو پہلے ہی آئی ایم ایف کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، جو پہلے ہی امریکہ کے آئی ایم ایف کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، وہ ملک کہاں اتنی بڑی بوجھ برداشت کر پائے گا؟ لیکن اگر پھر بھی ہم لوگ دیکھیں تو ایسی ریاستیں جنہوں نے ترقی کی ہے اس میں صوبے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمارے ایک ڈویژن جو ہے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے صوبے باقی ممالک میں ہے جو ڈیولپڈ سٹیٹس ہیں۔ تو اگر اس سے ہمارا ملک ترقی کرتا ہے تو ہاں، ہم لوگ دوبارہ آئی ایم ایف سے لون لے لیں گے، لیکن اگر ترقی آتی ہے تو خدارہ اس کے لیے بھی کوئی اقدامات کرے تاکہ صوبے بھی بن جائے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کے جو ایک قسم کی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ بھئی ایڈمنسٹریٹو ٹریٹری ہے، بڑی ہے اور اس کو ایک بندے کے لیے چلانا مشکل ہے، تو خدارہ اس کو بھی کچھ حصوں میں تقسیم کرے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے ایسے پروونسز ہیں جو اس بات کو ایگری نہیں کریں گے کہ ہمارا پروونس جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئے۔ جس طرح اگر ہم لوگ سندھ کی بات کریں تو سندھ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ سندھ سے کراچی علیحدہ ہو۔ کرنٹ سچویشن میں جو صوبے ایگری ہوں گے اس میں کے پی ایگری ہوگا، جس سے ہزارہ جو ہے اس کے لیے پہلے ہی
جو قرارداد ہے وہ پاس ہو چکی ہے، اس طرح پنجاب ہے اس میں جنوبی پنجاب کے لیے بھی قراردادیں پاس ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بلوچستان کے لیے بھی کافی اس طرح ہمارے پاس شواہد موجود ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں سندھ کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی اور سندھ کی حکومت کبھی بھی یہ ایگری نہیں کرے گی کہ صوبے اور یا سندھ کو علیحدہ کیا جائے۔ تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کے علاوہ کیا صوبے پاکستان کا تاریخ بدل دیں گے؟ کیا صوبے پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے؟ آنے والے جو نوجوان ہیں، آنے والے جو پاکستان کے لوگ ہیں، کیا ان کو سہولیات اور ان کو روزگار دے پائیں گے؟ ان سوالوں کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ پاکستان ان نئے بننے والے صوبوں کی وجہ سے ترقی کرے۔